بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک بہت بڑی نشانی پر بات کریں گے، یعنی سرخ گھوڑوں والے لشکر کی آمد۔ ہم ہمیشہ سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد قرب قیامت سے پہلے ہوگا اور زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا میں ایسے فتنوں کا طوفان آئے گا کہ انسانیت چیخ اٹھے گی۔ ہر طرف ظلم، خون ریزی، دھوکہ اور فریب کا دور ہوگا۔ انہی فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ سفیانی کا ہوگا اور ساتھ ہی سرخ گھوڑوں والا لشکر بھی میدان میں اترے گا۔ ناظرین، ان تمام مناظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ہوشیار رہ کر اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ سفیانی ایک ظالم اور سنگ دل حکمران ہوگا اور شام کے علاقے سے نکلے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے عراق، اردن، فلسطین، شام اور حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے علاقوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کرے گا۔ سفیانی کا چہرہ سرخی مائل ہوگا اور اس کی زبان پر انتقام کے الفاظ ہوں گے۔ وہ کہے گا کہ اگر میں جہنم میں بھی جاؤں تو اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ سفیانی کا ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرے گا اور اہل مدینہ پر شدید ظلم کرے گا، لیکن جب وہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑے معجزے کا ظہور ہوگا۔ جب سفیانی کا لشکر مقام ابوہ پر پہنچے گا تو اچانک زمین پھٹے گی اور پورا لشکر زمین میں ڈھن جائے گا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیت 51 میں بھی کیا گیا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ آئے گا اور ظالموں کو کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ ناظرین، یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب قریب ہے۔ اب بات کرتے ہیں سرخ گھوڑوں والے لشکر کی، جس کا تذکرہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کی روایات میں آتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب شام میں دو بڑے گروہوں کے درمیان شدید جنگ ہوگی اور ایک بڑا زلزلہ آئے گا جس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تو اسی وقت مغرب کی طرف سے ایک لشکر اٹھے گا۔ اس لشکر کے گھوڑے سرخ رنگ کے ہوں گے، ان کی دمیں اور کان چھوٹے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں جنگی جھنڈے ہوں گے۔ یہ لشکر ایسا خوفناک منظر پیدا کرے گا کہ تاریخ کبھی بھلا نہیں سکے گی۔ ان کی آمد کے بعد دمشق کے قریب ایک اور زمین دھسنے کا واقعہ ہوگا اور وہاں سے ایک بدترین شخص جو ہندہ جگر خوار کی نسل سے ہوگا دمشق پر قبضہ کر لے گا۔ یہ تمام نشانیاں یہ بتاتی ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی آزمائش میں داخل ہو چکی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ جب سفیانی کا خروج ہوگا تو سمجھ لو کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے۔ امام مہدی کا ظہور دنیا میں سب سے بڑی تبدیلی لے کر آئے گا۔ جہاں ظلم کا راج ہوگا وہاں عدل کا بول بالا ہوگا۔ امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ ناظرین، امام مہدی کا ظہور صرف ظالموں کے خاتمے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ دجال جیسے جھوٹے مسیحا کے فتنوں کا خاتمہ بھی ہوگا۔ دجال وہ فتنہ ہوگا جو جھوٹے معجزے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن امام مہدی دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج فتنوں میں جو آخری زمانے میں فساد برپا کریں گی، ان کا خاتمہ بھی امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا۔ اور یہ سب باتیں کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے مستند روایات پر مبنی ہے۔ اور اگر ہم موجودہ دور کے حالات کو غور سے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سرخ گھوڑوں والے لشکر کی نشانی اب کسی خاص یا دور کی نشانی نہیں رہی بلکہ حقیقت میں حقیقی انداز میں پوری ہو چکی ہے۔ اگر ہم مشرق وسطیٰ خاص طور پر شام، عراق اور اردن کے حالات کا تجزیہ کریں تو ہمیں وہ تمام نشانیاں نظر آ جاتی ہیں جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے۔ آج شام کی سرزمین پر مسلسل خانہ جنگی ہو رہی ہے، فرقہ وارانہ قتل و غارت اپنے عروج پر ہے، لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں بستیاں گزر چکی ہیں۔ داعش جیسے خونخوار گروہ منظر عام پر آئے جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کا قتل عام کیا بلکہ انسانی تاریخ میں ظلم و بربریت کی نئی مثالیں قائم کی۔ ان گروہوں کے جھنڈے، ان کے طریقے، ان کے مظالم بالکل ویسے ہی ہیں جیسے احادیث میں بتایا گیا ہے۔ فتنوں کے دور میں ظالم گروہ سامنے آئیں گے۔ سرخ گھوڑوں والے نشان کے بارے میں بعض محدثین نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب صرف سرخ رنگ کے اصلی گھوڑے نہیں بلکہ جنگی لشکروں،
बख्तरबंद गाड़ियों और खूनरेजी से लुथरे हुए हमलों की तरफ इशारा भी हो सकता है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक जंगी गाड़ियों और टैंक जो आजकल मैदान जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं हो भी इन करीब निशानियों का जदीद रूप भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी साख्त और इनकी मौजूदा अलामात जो अमूमी तौर पर सुर्खी माइल होती है। मज़ीद ये कि हालिया बरसों में मशरिक़ वस्ती में ज़लज़ले और आतिशफ़िशा फटने के वाक़यात और ज़मीन धंसने की ख़बरें सामने आई है। तुर्की, शाम और ईरान ने ज़मीन के अंदरून में धमाकों, अचानक ज़मीन के खुलने के वाक़यात रिकॉर्ड हुए हैं, जो उन रिवायात की तरफ वाज़े इशारा करते हैं कि जब बड़े फितने आएंगे तो ज़मीन भी अपनी गवाही देगी। ख़ास तौर पर 2023 में तुर्की और शाम में आने वाले शदीद ज़लज़ला जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए, ये सब कुर्ब ज़हूर की तरफ बड़े इशारे हैं। इसी तरह एक और अहम बात यह है कि दमिश्क पर काबिज़ बदतरीन शख्स की रिवायात भी आज के हालात में वाज़े हो चुकी है। शाम की जंग में बशर अल असद का किरदार और मुख्तलिफ ग्रुपों का इंतहा पसंदाना कब्ज़ा तशद्दुद इसी तरह का मंजर पेश करता है, जिसका तज़किरा हदीस में मौजूद है कि दमिश्क की मिंबर पर एक बदतरीन शख्स काबिज़ होगा। अगर इन तमाम हक़ाइक़ को जमा किया जाए तो खाना जंगी, कत्ल व गारत, लाखों इंसानों की हलाकत, ज़मीन का धंस जाना, जुल्म व बर्बरियत की इंतहा और सुर्ख निशानात के लश्कर का ज़हूर, तो ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि सुर्ख घोड़ों वाली बड़ी निशानी हकीकत में पूरी हो चुकी है या कम अज़ कम अपने आखिरी मराहिल में है। ये सिर्फ़ इत्तेफाक नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। अब वक़्त करीब आ चुका है। प्यारे नाज़रीन, हमें ये ज़ाहिरी निशानियाँ देख कर अपनी आँखें बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि होशियार होकर अपने ईमान और अमल को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि अल्लाह की निशानियाँ कभी झूठी नहीं होती। आज के दौर में हम जब देखते हैं कि दुनिया में हर तरफ जुल्म है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है, हक़ को दबाया जा रहा है, तो हमें इन अहादीस की सच्चाई मज़ीद वाज़े नज़र आती है। फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी हो रही है, यमन में कहतसाली है, शाम में तबाही है, इराक़ में खूनरेज़ी है, और ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं बल्कि कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं। इसलिए आज हम सबको चाहिए कि हम अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें, अपने अमाल को बेहतर बनाएं और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें सुफियानी जैसे फितनों से महफूज रखे और इमाम मेहदी का सच्चा पैरोकार बनाए। इमाम मेहदी के ज़हूर का वक़्त होगा जब दुनिया में नाउमीदी अपनी इंतहा पर होगी, लोग हर तरफ से मायूस हो जाएंगे, जुल्म व सितम से तंग आ चुके होंगे, और फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत से इमाम मेहदी का ज़हूर करेगा ताकि वो ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करे। उस वक्त के आने से पहले हमें ख़ुद को तैयार करना होगा, हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा, अपने बच्चों को दीन सिखाना होगा, मुआशरे में अदल, सच्चाई और मोहब्बत को फैलाना होगा। अल्लाह ताला हम सब को उस बड़ी आजमाइश में सुरखरू करे और हमें इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल होने की तौफीक दे। आमीन। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इसी तरह एक और मालूमाती और इस्लामी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।